ابھی ایک خودکشی کا کیس آیا سامنے, اس پہ قرضے اتنے چڑھ گئے تھے, بیوی بھی باغی, بچے بھی باغی, ٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ. میرے سامنے کیس آیا, جنازہ پڑھانے آؤ. میں نے کہا میں تو نہیں آ رہا جنازہ پڑھانے, میں تو نہیں آ رہا بھائی. میں نے کہا میں کیوں پڑھاؤں جنازہ, اتنی بری موت, اتنی گندی موت. بھائی تیرے کو اگر بیوی بچے ٹینشن دے رہے تھے, قرضے چڑھا دیے تھے, یہ ہو گیا, تو بھاگ جاتا یار, جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دیتا. کیا خیال ہے, بھاگ جاتا. 100 راستے ہیں تمہارے پاس. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غم ہے نا, تو غم ہم دنیا میں عیاشی کے لیے تھوڑی آئے ہیں. اس کے ذہن میں یہ تھا میں اس غم کو برداشت کروں گا تو مجھے کچھ مل نہیں رہا. یہ غلط کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ غموں کو برداشت کرنے میں اتنا کچھ مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, جب وہ اتنی زبردست جنت دیکھے گا اور اتنے اعمال دیکھے گا, وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ کیے ہی نہیں ہے, میں تو اتنا نیک تھا ہی نہیں, تو مجھے تہجد گزاروں اور روزے داروں اور مجاہدین اور علماء اور صلحاء کے ساتھ میں تو اتنا نیک تھا ہی نہیں, میں تو سوسائٹی کا نارمل آدمی تھا. اللہ کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ تکلیف پہنچی, تو نے صبر کیا. فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا. فلاں موقع پہ بیماری پہنچی, تو نے صبر کیا. حدیث میں صاف الفاظ ہیں, صحیح حدیث, کہ انسان کو اس کے بیوی بچوں کی طرف سے, بیوی بچوں کا الگ سے حدیث میں نام ہے, غم پہنچتے رہتے ہیں, وہ صبر کرتا رہتا ہے. حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, اللہ سے جب ملاقات ہوتی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہے گا میں نے یہ اتنا نیک کیوں مجھے. اللہ کہیں گے تیری بیوی کی طرف سے فلاں تکلیف پہنچی تھی, صبر کیا. بچوں کی طرف سے فلاں تکلیف پہنچی, تکلیف سے مراد ضروری نہیں بس زبانی, تکلیف میں یہ بھی غربت ہے, مہنگائی ہے, یا بچہ بیمار ہو گیا, یا مر گیا, یا کوئی حادثہ ہو گیا, تو غم ہو رہا ہے نا. بیوی کی موت واقع ہو گئی, محبت تھی اس سے, غم ہو رہا ہے. تو بیسیوں قسم جو بھی غم ہو, تو اتنا ثواب ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی.